بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ ایمان کی حلاوت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری۔ مثلاً دنیاوی محبتوں میں بہت بڑا درجہ والدین سے محبت اور ان کی اطاعت کو دیا گیا ہے، لیکن جہاں ان کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے تو اللہ ہی کی اطاعت کو ترجیح دینا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تمام محبتوں کو اللہ ہی کی اتباع کے دائرے میں رکھنا کامل ایمان کے حصول کی شرط ہے۔ صالحین کی محبت۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا، اللہ اور رسول کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس سے محبت کرتے ہو روز قیامت اسی کے ساتھ رہو گے۔ صحیح مسلم۔ ایمان پر استقامت۔ ایمان پر استقامت اور پختہ ایمان کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، مگر ان سب میں سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ نوجوان صحابی حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ عنہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ عجلہ عروسی میں تھے کہ کسی پکارنے والے نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جہاد کے لیے پکارا۔ وہ صحابی اپنے بستر سے اٹھے۔ دلہن نے کہا، آج رات ٹھہر جاؤ، صبح جہاد پر روانہ ہو جانا۔ مگر وہ صحابی جو صحابۂ عشق سے مخمور تھے کہنے لگے، اے میری رفیقہ حیات، مجھے جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ اگر جہاز سے صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تو زندگی کے دن اکٹھے گزار لیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ کے اندر عقل و عشق کے مبین مکالمہ ہوا ہوگا۔ عقل کہتی ہوگی، ابھی اتنی جلدی کیا ہے، جنگ تو کل ہوگی، ابھی تو محض اعلان ہی ہوا ہے، شب عروسی میں اپنی دلہن کو مایوس کر کے مت جا۔ مگر عشق کہتا ہوگا، دیکھ محبوب کی طرف سے پیغام آیا ہے جس میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی روا نہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اسی جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور وہ غسیل الملائکہ کے لقب سے ملقب ہوئے۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ حلاوت ایمان پانے کا ایک عمل ملاحظہ فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے اپنی نگاہ کسی اجنبی عورت کو گورنے کی بجائے نیچی کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے عوض ایمان میں ایسا اضافہ فرما دیتے ہیں جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلاوت ایمان عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ، خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، آمین یا ارحم الراحمین۔